آیت نمبر 158 سے تفسیر۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کون اللہ ہے؟ جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے اس نبی امی رسول پر، جو خود بھی اللہ اور اس کے حکموں پر ایمان لاتا ہے، باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اسی کی پیروی کرو ود ان بریکٹ رسول کی، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ سورہ الاعراف میں ہم دیکھتے آئے مختلف انبیاء کرام کے قصے۔ اب یہاں بات آ پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ۔ انبیاء کا ذکر ہوتے ہوتے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے ہائی لائٹ کر دیا۔ آپ کی دعوت آپ کی زبان سے ہی بیان کر دی گئی۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اب جو فرمانا ہے ظاہری بات ہے، وہ اس وقت کے مخاطبین کے لیے بالخصوص اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے بالعموم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا ہے دعوت؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ رسول اللہ ہونا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیامبر ہونا۔ الیکم جمیعا، جمیعا سب کے سب کے لیے، خاص طور پر بنی اسرائیل، اس وقت کے جو مخاطبین تھے، قریش مکہ، تاکہ بنی اسرائیل اس دعوت سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈیں۔ آپ کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ میں صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں آیا، بنی اسرائیل کے لیے بھی میں آیا ہوں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہوں، خواہ عربی ہو، خواہ اجمی ہو، خواہ مشرق میں ہوں، خواہ مغرب میں ہوں، خواہ شمال میں ہوں، خواہ جنوب میں ہوں، میں سب کے سامنے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ لہذا جن تک میری دعوت پہنچ جاتی ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ رسول اللہ، جس اللہ کا میں نمائندہ بن کر آیا، وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ پوری کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، پوری کائنات کے تنہا بادشاہ ہیں، آسمان اور زمین کے تنہا بادشاہ ہیں۔ گویا کہلوایا کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تمہارا معاملہ کسی عام انسان سے نہیں ہے، تمہارا معاملہ تو ملک السماوات والارض اس سے ہے جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین بلکہ پوری کائنات پر۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تعارف کروا دیا یہاں پر اپنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا رسالت کا تعارف بھی کروا دیا اور ساتھ ہی توحید کا بہترین انٹروڈکشن دے دیا۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، بادشاہ ہے آسمان و زمین کا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تنہا معبود ہے، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو اتنی بڑی ہستی تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، اگر تم اسے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، ناقدری کرو گے، تو نتائج کے خود ذمہ دار ہوگے۔ کرو کیا؟ رسول تو میں بن کر آیا تمہارے پاس، اب کرو کیا تم؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، فآمنوا
باللہ و رسولہ النبی الامی الذی، پس ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے اس نبی امی رسول پر جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر، ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اسی رسول کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ گویا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول پر۔ رسول کون ہے؟ خود پر۔ اب وہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ دعوت ایسی ہے کہ اس پیغام پر نبی امی پہلے خود ایمان لائے ہیں۔ توحید پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، آخرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، لہذا لوگوں سے بھی اسی سنجیدگی کا، اسی ذمہ داری کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ سنجیدگی سے دعوت کو لو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بس تم نے ایمان لانا ہے اور اللہ کی باتوں کو ایسے ماننا ہے جیسے میں مانتا ہوں۔ میں بھی ایمان لایا، میں بھی مانتا ہوں۔ اور یہ وہی چیز ہے، ظاہری بات ہے کہ جس چیز کا تعارف پیچھے ہم پڑھ کر آئے، نبی رسول نبی امی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وہی لائن پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تعارف بھی پیچھے کروایا تھا۔ گویا یہاں پہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وَاتَّبِعُوهُ، اللہ پر ایمان لانا ہے، ان کے کلمات کیا ہیں؟ قرآن، اور وَاتَّبِعُوهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ گویا قرآن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی لازمی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی آئی کہ دین جو ہم تک پہنچا اس کو پہنچانے کا جو ذریعہ بنے ہیں تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنے ہیں۔ آپ نے بتایا نا، آپ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہم نے لے لیا، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہی نہیں، آپ نے بتایا تو ہم نے مانا نا۔ اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ کلام تو نہیں کیا نا، آپ نے سینکشن کیا تو وہ ہمارے لیے قرآن بنا۔ آپ نے سینکشن کیا کہ یہ عبادت ہے تو وہ ہمارے لیے عبادت بنی ہے۔ آپ نے مختلف معاملات کو سینکشن کر کے بتایا، لکھ کے بتایا، لکھنا مین کہ دیا ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے عبادت کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے کسی بھی چیز کی وہ اہمیت نہیں رہتی کہ جو آپ کے آ کر بتانے سے اہمیت بنتی ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ صرف قرآن نہیں بلکہ ہم نے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کی سنتوں کا اتباع بھی کرنا ہے۔ آیت نمبر 159، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، within bracket، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ بریکٹ کلوز، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی رہا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے۔ اب یہاں پہ قومی موسیٰ کے امت یہدون جو ہیں، کون ہے امت یہدون بالحق؟ ان کے علماء، ان کے ججز، قاضی القضاء بڑا گاڑا سا اردو کا لفظ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ گویا صالحین کا ایک قلیل گروہ ہمیشہ رہا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ یہدون بالحق، حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، عدل کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ علماء اور ان کے ججز۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی یہ قلیل گروہ جو اس زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس کی جو باقیات ہیں، ان کی باقیات مین کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کے گروہ حق کے اوپر قائم رہنے والے رہے ہیں۔ ایسے ہی
یہ لوگ بھی زمانہ قرآن کے زمانہ نزول میں موجود ہے جنہوں نے کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ دین کو دیکھا، دین کو پرکھا، دین اسلام کو، قرآن کو پرکھا جانچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جانچا، اور جاننے کے بعد انہوں نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کر دیا تھا۔ امتن، ایک گروہ، ایک قلیل گروہ، سارے نہیں، قلیل گروہ، بہت تھوڑا گروہ۔ گویا اللہ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف، اللہ کا میرٹ، اللہ کا عدل، کہ گروہ تھوڑا ہے لیکن اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے، اللہ نے اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ گویا اس میں ایک ہڈن میسج ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو پیغمبر نے جو دعوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمہاری جماعت کے صالحین نے قبول کی، نبی امی پر ایمان لے آئے، لہذا اے بنی اسرائیل تمہارے پاس بھی ابھی وقت ہے، سوچو سمجھو، اس دعوت کو دیکھو، پرکھو، جانچو، اور پھر اس پہ ایمان لے آؤ۔ اصل دعوت، اصل پیغام، ہڈن میسج یہ ہے اس کے اندر۔ اصل میں یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ الذین یتبعون الرسول، کہ وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہاں یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ جان رہے ہیں کہ ساری موسیٰ علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی نا، درمیان میں ضمنی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر آ گیا تھا۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ سے آگے سلسلہ کرام بنی اسرائیل سے جڑ گیا، بنی اسرائیل کی بات پھر اللہ نے اٹھا لی۔ کیوں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی بات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ دونوں میں ریزیمبلنس بہت ہے، دونوں کے حالات میں ریزیمبلنس بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے نبی کا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی نبی کا ذکر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کر دیتے ہیں، اور بتانا کیا چاہتے ہیں، قریش کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل نہ بنو، اور بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اسٹیٹس کو بھولو نہیں بلکہ اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ایسے ہی نہیں آ رہی ہوتی آیات، ٹھیک ہے نا، اس کا سارے کا سارا ایک اس میں سیکوینس ہے۔ آیت 160، فَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو 12 گھرانوں کی شکل میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ 12 گھرانے بنائے، 12 قبیلے بنے، امتیں بنا دیا، گروہ بنا دیا۔ جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس پر وحی کی کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو، ودن بریکٹ اس نے مارا، بریکٹ کلوز، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، ودن بریکٹ صرف یہی نہیں، بریکٹ کلوز، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ان پر منو سلوا اتارا، ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ودن بریکٹ افسوس جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کس طرح کی، بریکٹ کلوز، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، یعنی انہوں نے احکامات کی خلاف ورزی کی، اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ پھر وہی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا قصہ دوبارہ سے اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے تقسیم کیا، الگ الگ کیا۔ یہ ان کے اندر کی آرگنائزیشن اور ڈسپلن کو شو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک ہی باپ کی اولاد، 12 بچے، 12 خاندان، 12 قبیلے بڑھتے جا رہے ہیں نا، اولادیں بڑھتی جا رہی ہیں، 12 امتیں، قومیں بن گئی، خوب بڑھایا، خوب بڑا پھلے پھولے۔ یہ مجھے دیجیے گا، یہ پیچھے سے بیٹری دیں جی۔ اور ہم نے ان کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے بھی نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہر
نعمت کی ناقدری کی. تو اب کیا ہوا؟ موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا. تو ہم نے کیا کہا کہ اب سارا واقعہ آپ کو یاد ہو تو ہم اسی انداز میں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. سورہ بقرہ میں یاد ہے نا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی. کون کون سی نعمتیں دی؟ پانی مانگا، اللہ نے کہا اپنا سا مارو چٹان سے، 12 چشمے 12 خاندانوں کے لیے الگ الگ، ہر ایک کے نام کے ساتھ وہ چشمے وہاں پہ موجود تھے. یہ نام مین کے پتا تھا کہ یہ میرا چشمہ، یہ میرا چشمہ، یہ میرا چشمہ. کھانے کے لیے کیا دیا؟ من و سلوا دیا. وقد علم کل اناس مشربہم، من و سلوا دیا. اور کیا کیا؟ اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے. ایسے بادل کہ بہت روشنی بھی نہیں ہے اور بہت اندھیرا بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت لائٹ کا اہتمام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس صحرا میں کبھی کوئی جائے اور دیکھے جس میں اچانک یہ سمجھے مہاجر ہی تھے نا، پناہ گزین تھے، مسافر تھے جو ٹریول کرتے کرتے اس صحرا میں آئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے. وہاں پر آ کر ٹھہرے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جگہ کہ جہاں پیچھے سے کچھ سامان بھی آنے کی توقع نہیں ہے. ہوتا نا کہ کوئی جائے گا تو لے آئے گا، کوئی آئے گا تو بیچ دے گا. بالکل پیچھے تو ختم ہو گیا نا، سب کچھ ٹوٹ گیا، مصر ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. پیچھے مصر ہی تھا، ختم ہو گیا. آگے جہاں جانا تھا وہ دشمن کون تھی؟ ابھی تو ان سے جنگ ہونی تھی، جہاد ہونا تھا. گویا نہ آگے کوئی راستہ تھا رسد کا، تو نہ پیچھے سے کوئی راستہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ پانی بھی آ گیا، بادلوں کا سایہ آ گیا، من و سلوا آ گیا. دیکھ کر اللہ کہتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری بخشی ہوئی پاک چیزوں میں سے کھاؤ. لیکن انہوں نے کتنی ناقدری کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، شکر گزاری نہیں کی، نعمتیں پا کر ناقدری کی. جب ناقدری کی، پہلے ہی یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ جو سزائی ملی تھی بطور پنشمنٹ ملی تھی نا، یہ صحرا میں جو روک دیے گئے تھے. اس کے بعد سزا کے اندر بھی دیکھیں کتنی آسانیاں اللہ نے کر دی. ان آسانیوں کو پانے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلی، ناقدری کی. اللہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. استغفر اللہ. تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بہت ضروری ہے. اللہ کو نعمتوں کی ناقدری کرنے والے لوگ نہیں پسند، وبال بن جاتی ہیں وہ نعمتیں. سمجھ نہ آئے ہمیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنائے. جی شکر بے شک. ایک منٹ بس ذرا بیٹری جو ہے وہ چینج ہو جائے. ہاں جی یہ نیو ہے، میں نے کہا کہ شاید وہ پہلے پڑی ہوئی ہے. ہاں جی آیت نمبر 161. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، یاد کرو وہ وقت بریکٹ کلوز جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جاؤ، بس جاؤ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے. شہر کے دروازے میں سر جھکائے ودن بریکٹ اجز کے ساتھ بریکٹ کلوز داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے، محسنوں کو ہم اور نوازیں گے. تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی سے یہی آیات سیم آیات سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کیا کہا گیا؟ چلو اب صحرا نوردی تقریباً ایک جنریشن ختم ہوئی، نئی جنریشن جوان ہوئی،
انہیں کہا گیا چلو اب یہاں سے نکلو اور وہ بستی ہے وہاں جاؤ اور جا کر بسو اس میں. کریا کہتے ہیں، کریا جو ہے نا بستی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بستی چھوٹے دیہات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور بڑے شہر کے لیے بھی کریا کا لفظ استعمال، یعنی کہ دونوں کے لیے کریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں لگتا ہے کہ جیسے یہ فلسطین ہی کا کوئی شہر ہے جس کے لیے ان کو کہا گیا ہے، جیسے کہ بارڈرز ہوتے ہیں، سرحدی علاقے ہوتے ہیں، مین شہر نہیں ہے لیکن کوئی جیسے سرحدی علاقہ ہے، ان کو کہا جاؤ جا کر رہو اور وہاں سے جو چاہے کھاؤ اور عدتن کا لفظ جو ہے وہ کہتے رہو، عدتن کہ اللہ تعالیٰ بخش دے. دروازے میں جب جاؤ گے اس بستی سے احکامات دیے جا رہے ہیں، تو کیسے جانا؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. یاد آ گیا نا سارا؟ یہ جو سجدہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تعظیم کے لیے سر جھکا کے داخل ہونا ہے. جیسے فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سر جھکایا تھا کہ اونٹ کی کوہان تک آپ کا سر مبارک جو ہے وہ لگ رہا تھا. اور بس پھر یہ ہے کہ گناہوں کو ہم ڈھانپ دیں گے، آپ کے گناہوں کو. اور یاد رکھو سنزید المحسنین، محسنین جو ہوتے ہیں ہم انہیں اور بھی دیتے ہیں. جو محسن بنتے ہیں نا خوبی سے اچھے طریقے سے اچھے رویے سے جو نیکیاں کرتے ہیں ہم انہیں اور نوازتے ہیں. لہذا کوشش کرو کہ بہترین بھلائی کے ساتھ تم وہاں داخل ہو. سبق کیا ہے؟ وہی محسن بننے کا سبق ہے. پچھلا تھا شکر گزاریوں کا سبق قدردانیوں کا سبق. یہاں کیا ہے؟ محسن بن جاؤ. محسن بننے والوں کو اللہ بہت نوازتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نوازے، اللہ ہمیں محسنین کے گروپ میں شامل فرمائے. آیت 162 فبدل الذین ظلموا، مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی. بس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے. فبدل الذین، بدل ڈالا تھا ظالموں نے. کیا کہا تھا؟ عدتن کو عدتن کا لفظ کیا تھا اصل میں؟ استغفر اللہ، اللہ بخش دے، اللہ معاف فرما دے. انہوں نے اس کو کس لفظ سے تبدیل کیا؟ حنتتن. مطلب کیا ہے؟ گندم کا دانہ، اس طرح کا مطلب تھا. اور کہا گیا تھا کہ عاجزی سے داخل ہو. وہ گھسٹ کے مذاق کرتے ہوئے، مسخریاں کرتے ہوئے بالکل الٹ انداز میں اس شہر سے داخل ہوئے جو زیبا نہیں تھا ان کو. بس پھر کیا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پاداش میں اللہ نے کیا کہا؟ آسمان سے عذاب بھیجا. یہ آسمان سے عذاب، یہ اصل میں ایک سمبولیکلی لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. جیسے ہم کہتے ہیں نا آسمانی قہر، زمین سے بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آسمانی قہر. اللہ معاف کرے، بائبل کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف وہاں پر اس انداز میں داخل نہیں ہوئے تھے، لفظ کو چینج کر کے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے. بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر جو ان کی مشرکانہ قربانیاں ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. جا کے وہاں عورتوں سے بدکاریاں انہوں نے کی نہیں جاتے، ساتھ ہی یہ ان گندی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت وبا جو ہے وہ بھیجی، جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجزم من السماء بما کانوا یظلمون، جو ظلم وہ کرتے تھے. بائبل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 24,000 پھر مرد اور زن مرے تھے اس وبا کے ذریعے. آیت 163 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اے بنی اسرائیل، اے نبی ان بنی اسرائیل سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی. اس بستی کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن کے معاملے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. جب سب کا دن ہوتا تو مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے ابھر کر سطح پر آتی، اور جب سب کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی. ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے.
واقعہ سب سورہ بقرہ آیت 65 اور 66 میں ہم نے پڑھ لیا. وہاں پہ جن چیزوں کی وضاحت نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی، اور ہم بھی وہی سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْأَلْهُمْ، ان سے پوچھئے. مراد کن سے پوچھئے؟ بنی اسرائیل، یہود سے. کیوں پوچھئے؟ کہ یہ خود کو بڑا اللہ کا چہیتا برگزیدہ سمجھتے ہیں. ذرا ان سے اس قریہ کا حال تو معلوم کرو کہ جس کی انہوں نے بے حرمتی کی، اس سبت کے دن کی انہوں نے بے حرمتی کی، اس قریہ میں رہ کر سبت کی بے حرمتی کی، اور اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نشانہ عبرت بنا دیا، نمونہ عبرت بنا دیا. ظاہری بات ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس زمانے کے بنی اسرائیل اپنی ہسٹری کو اور ہسٹری کے ان بڑے بڑے واقعات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. یہ سمندر کے کنارے تھی، بستی کے لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. استأتیہم ہیتانہم، جب یوم سبتہم، یہ جو ہیتان ہے نا، مچھلیاں سر اٹھائے ہوئے آتی. یہ جو شرعا کا لفظ ہے نا اس میں، ہیتانہم شرعا، یہ شرعا شارعا کی جمع ہے. نیزے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، سیدھے اٹھائے ہوئے. جب مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں تالاب کے کنارے ابھرتے ہوئے، تو جب وہ ابھر ابھر کر آ رہی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری مچھلیوں نے جب سر اٹھایا ہوا ہو، سوچیں ذرا، امیجن کریں، تو ایسے لگتا ہے جیسے نیزے ہیں کوئی نا سر اٹھائے ہوئے. بالکل اسی طریقے سے خوبصورت منظر نظر آتا ہے. جہاں پہ یہ ایسی کوئی شکار گاہیں وغیرہ ہوتی ہیں مچھلیوں کی، وہاں پر یہ بڑا دل فریب منظر نظر آ سکتا ہے. بہرحال یہاں چونکہ پابندی تھی، اس لیے یہود کو یہ منظر اور بھی دل فریب بنا کر دکھایا جا رہا تھا، یا بنا ہوا تھا ان کے لیے، بڑا ہی مسحور کن، بڑا ہی دلکش، بڑا ہی ایک لالچ دینے والا. اور اب ظاہری بات ہے کہ ہم پیچھے یہ پڑھ کر آئے کہ جب وہ آئی ہیں مچھلیاں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں اتنی ہی آتی جیسے کہ نیزے ہیں سر اٹھائے ہوئے اچھلتی کودتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا لا تأتیہم، نہیں آتی تھی. کذالک نبلوہم، ہم انہیں آزماتے رہے. یہ ان کا کیا تھا؟ امتحان تھا، آزمائش تھی. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال بنی اسرائیل کے لیے پیدا کر دی کہ گویا ہفتے کے دن تو مچھلیوں کی برات اتری ہوئی ہو، اور عام دنوں میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے نا، جیسے ایسے مچھلیاں بھی غائب. اتنا بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، سخت صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جب کسی چیز سے آپ کو روکا جاتا ہے نا تو دل میں اسی چیز کو کھانے کا کرنے کا شوق بھی بہت پیدا ہو جاتا ہے. تو اب ان کو چونکہ ہفتے سے منع کیا گیا تھا، اب ان کے دل میں اور شوق پیدا ہونا شروع ہو. مچھلیاں بھی اب آ رہی ہیں، اپنا آپ دکھا رہی ہیں، لہذا اب ان کے جو صالح لوگ تھے انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بتایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بندروں والی بنا دی. بما کانوا یفسقون. 164 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب ان میں سے ایک گروہ نے بدن بریکٹ نصیحت کرنے والوں سے بریکٹ کلوز کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اس بستی کے کچھ لوگوں نے جو سمجھانے بجھانے والے تھے ان کو منع کرنا چاہا کہ کیوں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے سمجھانے بجھانے کی. اللہ کے وہاں گویا بندے تھے، ایک جماعت تھی جو کہ ان کو سمجھا بجھا رہی تھی.
جبکہ اسی بستی میں ایک اور جماعت بھی تھی جو کہ سمجھانے بجھانے والوں کی اس تبلیغ کو کہہ دے آپ غیر مفید سمجھتی تھی، کہ جنہوں نے اپنے لیے خود ہلاکت کی راہ منتخب کی ہوئی ہے، ان کو سمجھانے سے کیا فائدہ، وہ تو خود عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، پکڑ میں آنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے بندے تھے، کون سے اللہ کے بندے؟ سمجھانے بجھانے والے، جو سمجھا رہے تھے، تو نصیحت کر رہے تھے، انہوں نے ان کے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم سمجھانا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ہم سمجھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے حضور ہم جا کر معذرت عذر پیش کر سکے، اللہ ہم نے تو سمجھا دیا تھا۔ اگر یہ نہیں مانے، ان کی ذمہ داری ہے، اور بہت ممکن ہے کہ مان ہی جائیں، مان جائیں گے تو اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے۔ گویا وہ ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حد بھی ہمیں پتہ چلے، کتنا سمجھانا ہے، کتنا سمجھائیں، کتنا بتائیں، لوگ سنتے ہی نہیں، مانتے نا، اچھے طریقے سے بتاتے رہے، آگے مانے نہ مانے، زبردستی کو منوانے کو ہم مکلف ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خوبصورت انداز میں نہ لوگوں کے سر پہ سوار ہونا ہے، نہ لوگوں کے پیچھے پڑنا ہے اپنی زبان، غلط زبان لے کر، کہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں ہے، بتاتے رہے اچھے طریقے سے۔ اور یہی سبق ہے ہمارے لیے، قالوا معذرۃ الی ربکم۔ دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد، دعوت دینے والوں کے کام کی آخری حد کیا ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمت توفیق دیں، دعوت کا کام جاری رکھنا ہے، بریک نہیں آنی چاہیے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ ظاہری بات ہے، ختم نبوت کے بعد کوئی ایسا مرحلہ نہیں آ سکتا کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، بس اب ہم نے تو دعوت ہی دینی، اب لوگ جو ہیں وہ جانے اور اللہ کا عذاب جانے، آئے اور عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے لوگ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کو تو اینڈ تک آ کر کرنا ہوتا تھا نا دعوت کا کام، جب تک کہ اللہ ان کو نہیں بتا دیتے تھے، اللہ بتاتے تھے تو وہ کام روکتے تھے۔ ہمارے پاس ایسا وحی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میں اور آپ ہم امت مسلمہ اصل میں داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، بس ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں، بتانا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے توفیقیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل رکھنا کہ اس زبان سے خیر ہی نکلے اور خیر کی طرف بلانے والے ہی ہم بنے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اللہ کے حضور ہم یہ عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے پوری کوشش کی تھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ہمیں نہ کوئی پکڑے کہ تمہاری اتنی صلاحیت تھی، اتنے وسائل تھے، کیا کر کے آئے ہو، کیا منہ دکھائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 165، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائیوں سے روک رہے تھے اور اپنی نافرمانیوں کے سبب ظلم کرنے والوں کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ بار بار جو سمجھایا گیا، سمجھانے والے موجود تھے نا، سمجھا رہے تھے، بار بار کے سمجھانے کے باوجود ہر نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا، ہر نصیحت کو انہوں نے اگنور کر دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ جب ڈالا تو کیا ہوا؟ اخذنا الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، پھر ہمارے عذاب نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ استغفر اللہ۔ وہی لوگ محفوظ رہے جو کہ لوگوں کو روک رہے تھے، بس۔ گویا جب اس طرح کی کوئی اجتماعی نافرمانی ہوتی ہے نا، اور پھر نافرمانی کے اوپر کوئی اجتماعی عذاب آتا ہے پیغمبر کی موجودگی میں، تو وہ لوگ جو روک رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ بعد میں ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ جو بتانے والے ہیں، اگر کوئی اجتماعی معاملہ آیا ہے امتحان کی وجہ سے، میں بھی وہ بھی اس چکر میں آ جائیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھ دیتے ہیں، ایسے معجزے بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی موجودگی میں ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ آیت 166، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے
جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. ذلیل بندر وہی جو یہاں پہ پیچھے پڑا نا، بما کانوا یفسقون یظلمون، جو ظلم کرنے والے تھے، فاسق تھے، یہ لعنت ہوئی ہے ان کے اوپر. سورہ مائدہ آیت 61 میں بھی یہی لعنت ہم پڑھ کر آئے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے آیت 65 میں کہ کسی قوم پر اللہ کی لعنت عذاب سے بھی زیادہ سخت چیز ہوتی ہے. اللہ اپنی رحمت سے کسی قوم کو، کسی فرد کو دور کر دے، یہ بہت سخت عذاب کی شکل ہوتی ہے. کونو قردۃ خاسئین لعنت کا جملہ ہے. دیکھنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بن گئے، لوگوں کے لیے عبرت بن گئے. صورتیں مس کر دی گئی، ظاہر اور باطن کو مس کر دیا گیا. ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، چیخیں بھی مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر 3 دن کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا. آیت 167 وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جبکہ تیرے رب نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ وہ روز قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو نہایت برے عذاب دیں گے. حقیقت یہ ہے تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے. یہ جو لفظ آیا ہے نا یہاں پر مَن یسومُہُم سوء العذاب، گویا بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے شروع سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا. جب بھی ان کی انبیاء کرام آتے تھے نا، ان کو بتا دیتے تھے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تمہیں بہت دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا. اور بائبل میں اس چیز کا ذکر ہے. انبیاء کرام نے ان کو بتایا، ریمائنڈر دیتے رہے کہ بد عہدی نہ کرنا، عہد نہ توڑنا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑنا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یروشلم کی گلیوں میں آ کر اس چیز کی منادی کی تھی کہ مان جاؤ، مان لینے میں ہی تمہاری بہتری ہے، تمہارے لیے خیر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو بیچ بیچ میں وقفے ملتے رہے ہیں. عذاب کے دوران ایک عذاب آتا، پھر تھوڑا ٹائم پیریڈ ملتا، پھر عذاب آتا، پھر ٹائم پیریڈ ملتا. وہ ٹائم پیریڈ کیوں ملتا تھا انہیں؟ تاکہ ہر وقفہ ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے سنبھلنے کا، توبہ استغفار کا. یہ نہ کہ ٹائم ہی نہیں ملا، ملتا تو کر لیتے، اللہ دیتے. لیکن ہوتا کیا بدقسمتی سے، ہر وقفے کے اندر وہ ایسی حرکتیں، فسق، ظلم، نافرمانی کرتے کہ اپنے لیے نئے عذاب پہ دروازے کھولتے، پہلے سے بھی برے عذاب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہر بریک کے درمیان. لہذا یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی تمام حجت ہو جائے تو سزا دینے میں دیر نہیں کرتا، لوگ رجوع کر لیں تو معاف بھی کر دیتا ہے. سریع العقاب، سزا دینے میں جلد ہے، تیزی دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو توبہ کر لیں ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے. اب کہا جاتا ہے انہی آیات کی روشنی میں کہ آج جو ارض مقدس میں یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بڑا ٹائم ہو گیا، ایک مہلت ملی ہوئی ہے. کون جانتا ہے کہ کس طرح سے پھر آگے ان کا معاملہ ہونے جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو ان کو ابھی ٹائم پیریڈ ملا ہوا ہے. آیت نمبر 169 فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پھر ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوتے ہوئے بھی ودن بریکٹ اس کی آیتوں کے عوض بریکٹ کلوز اس دنیا کے ادنا فائدے سمیت چھوڑ گئی. اچھا سوری، آیت نمبر 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی. ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی. ہم نے انہیں
اچھے حالات اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ پیچھے بھی ہم نے پکا آنا کا لفظ پڑھا تھا نا، وہاں اچھے مفہوم میں تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کیا ان کو۔ یہاں پہ یہ جو قطع انا ہے یہ نیگیٹو سینس میں یوز ہو رہا ہے، انتشار کے حالات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ڈسپلن کیا، اس کے بعد وہ پھر وہاں سے نکلے، بنی اسرائیل اپنے پورے عروج کے زمانے کو پہنچے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ان کے درمیان تنظیم کے حوالے سے ذوق پیدا ہونا شروع ہو گیا، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرکز میں بھی محکوم ہو گئے، اور اس کے بعد گروہ گروہ ہو کر وہ دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، گویا موسیٰ علیہ السلام سے ان کو جو عروج ملا تھا، بعد میں آگے بڑھنا شروع ہوئے، اوپر جانا شروع ہوئے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد دوبارہ سے یہ بہت تیزی کے ساتھ بکھرے ہیں، یعنی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور پھر وہاں سے ان کو پوری دنیا میں یہ ایک طرح سے تتر بتر ہو گئے، کوئی سینٹرل پوائنٹ، کوئی جگہ نہیں رہی ان کے پاس۔ اگرچہ انفرادی حیثیت سے منہم الصالحون، ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ برے بھی تھے، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے جو اچھی عادتیں، اچھے خصائص ہیں، اس سے یہ لوگ محروم ہو چکے، جو کسی قوم کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتی تھی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی سنت کا اعادہ کیا، فَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ضمیر کو دھوکہ دیتے، ہم بڑے خدا کے چہیتے ہیں، بڑے نیک ہیں، جو انبیاء کرام نے ان کو بات کہی تھی اس کے اگینسٹ کام کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اور بس پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آزماتے رہے ہم کہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید پلٹ آئیں، لیکن چند ایک کے سوا واپس کوئی نہیں پلٹا۔ آیت 169، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد پھر ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوتے ہوئے بھی اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کے ادنا فائدے سمیٹتے ہیں۔ ایک منٹ غزالہ، یہ جو نیچے مائک پڑا ہوا ہے نا، مائک دیکھیں وہ آف ہے، اس کی وجہ سے تو نہیں ہے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور یہ کوئی تار جو ہے وہ کرسی کی اس کے نیچے تو نہیں آ گئی؟ سوری، مجھے اب یہ ہے کہ مشکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوتے ہوئے بھی وجن بریکٹ اس کی آیتوں کے عوض جی سے بند کر دیں، اب ٹھیک ہو گیا، شکر ہے، اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کے ادنا فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب الہی کے بارے میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں گے؟ یہ بات تو خود انہوں نے اس کتاب میں پڑھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر تو خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، خلف میں یہ جو خیز زبر لام خل ہے نا، لام ساکن، جب یہ خلف کا لفظ آتا ہے نا تو یہ بری جانشینی کے لیے آتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی لام ساکن ہوگا نا خلف تو بری جانشین۔ یہود کا جو زوال ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، دن بدن نیچے سے نیچے برے سے برے لوگ، ایسے برے لوگ کتاب الہی یعنی تورات کے وارث ہوئے
جو ایک طرف تو کتاب الہی کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی، دنیا کے ادنا فائدے سمیٹتے تھے اور کہتے تھے ہمیں سب معاف ہے، اور کہتے تھے کہ یہی دوبارہ چیزیں مل جائیں نا تو ہم پھر اس کو لے لیں گے۔ دنیا کا لالچ، حرام کھاتے تھے، یعنی یہ جو ناخلف جانشین تھے تو رات کے کتاب کے حاملین تھے اور اس کے حرام کھانے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی ضمیر میں خلش نہیں ہوتی تھی، اور اگر تھوڑی بہت کوئی ہوتی تو اس کو اپنے آپ کو بہلا لیتے تھے، تسلیاں دے لیتے تھے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اب کھا لو، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور کہتے تھے ہم برگزیدہ امت ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی اولادیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنے والا کوئی۔ یعنی اس طرح کی تسلیاں دے کر خود کے لیے یہ جواز گھڑ لیتے تھے کہ کھاؤ حرام، کرو غلط کام، لو دنیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یؤخذ علیہم، کیا ان سے کتاب الہی کے بارے میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے، اور یہ بات انہوں نے خود قرآن میں پڑھی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ جو ان کو ہدایات دی گئی پیغمبر کی زبانی، ان کی کتاب کی، ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، ان تعلیمات سے ہٹیں گے نہیں، لیکن حرام خوری کے لیے انہوں نے کہاں کہاں سے دلیلیں اکٹھی کی اور حرام خوری کرنا شروع ہو گئے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ بات ان کو بتائی بھی گئی تھی اور یہ بات انہوں نے خود قرآن اپنی کتاب میں پڑھی بھی تھی، اچھی طرح کتاب کو پڑھا تھا۔ درسو سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ لا علم نہیں تھے، بے خبر نہیں تھے کہ بے خبری میں بیچارے بے دھیانی میں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ درسا کا لفظ جو ہے سورہ انعام آیت 105 میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں، اگر وہاں سے کوئی تفصیل جاننا چاہے۔ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے گھسنا، جیسے ہم اریزر لگاتے ہیں نا کسی چیز کو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بڑے جو بزرگ ہوتے تھے وہ قرآن وغیرہ کو بار بار جب پڑھتے تھے نا انگلی رکھ رکھ کے، تو وہ انگلی پھیرنے کی وجہ سے نا وہ جگہ وہ الفاظ گھسنا شروع ہو جاتے تھے، فیڈ ہونا شروع ہو جاتا تھا وہاں پہ کلر۔ بالکل یہی بات ہے، اس کے معنی ہے درسوں کے اچھی طرح پڑھنا، یعنی دیکھیں جب وہ انگلیاں پھیری جا رہی ہیں بار بار تو وہ گھس گیا ہے، تو وہ بہت بڑی گئی ہے نا، تو انہوں نے تو رات میں یہ احکامات اتنی اچھی طرح پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ وہ لفظ لے کر آئے درسو، انہوں نے پڑھی تھی اور بہت اچھی طرح پڑھی تھی کہ گھس ڈالا تھا انہوں نے کتاب کو۔ لیکن وہی حال ہے کہ ساری رات پڑھنے کے بعد صبح پتہ چلا کہ وہ زلیخا مرد تھی یا عورت، اس طرح کبھی پیسے آ رہی ہوتی ہے نا، بالکل وہی ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ دنیا کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سگانے دنیا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا کے کتے، آگے جا کے پڑھنے والے ہیں ہم۔ کتاب کو سائیڈ پہ رکھا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، آخرت کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی عقل کدھر چلی گئی ہے، مت ماری گئی ہے۔ سبق کیا ملا اس سارے معاملے میں؟ بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ جانشین ہوتے ہیں نا، ایک اہل جانشین ہوتا ہے اور ایک نا اہل جانشین ہوتا ہے۔ اہل اور نا اہل میں کیا فرق ہے؟ باپ کی جائیداد ملی ہے، ایک اہل کو ملی ہے اور ایک نا اہل کو ملی ہے۔ اہل کیا کرے گا اور نا اہل کیا کرے گا؟ ایک کہانی گھڑ لینا اپنے ذہن میں۔ نا پڑھائے گا، فائدہ پہنچائے گا خود کو دوسروں کو، نا اہل کیا کرے گا؟ بالکل ضائع کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ نا اہل جانشین تھے، کس کے؟ تورات کے، کتاب اللہ کے۔ تو ہم مسلمان تو بڑے ہی اہل جانشین ہیں اہل جانشین، ہم ان سے کم نا اہل ہیں؟ ایسے نہیں بتا رہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ دنیا سے میٹنا شروع کی، کتاب چھوڑی، دنیا کے پیچھے، پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ بالکل آج مسلمان بھی قرآن کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دنیا اتنی سوار ہے کہ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح
سر سے لے کر پاؤں، پاؤں سے لے کر سر، اندر سے لے کر باہر، باہر سے لے کر اندر، بس دنیا. قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں نا، بڑے سے بڑے ملک میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ساری آسائشیں ہیں، ٹائم کوئی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. دنیا کی جابس کے لیے صبح 4 بجے بھی اٹھنا پڑا نا، اٹھیں گے. رات کو 11 بھی بجا دیے نا، بجائیں گے. ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی. 10 بیماریاں لگا لیں گے خود کو جابیں کر کر کے، لیکن ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے. جیسے قرآن کی باری آتی ہے ٹائم نہیں ہے جی ہمارے پاس. نہ لوگ اپنی آرام کا خیال کرتے ہیں، نہ کھانے کا خیال کرتے ہیں، نہ نیند کا خیال. یہی ہے نا، بچوں کے لیے لوگ کتنا کما رہے ہوتے ہیں، مائیں کتنی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ پچھلی امتیں کیوں زوال کا شکار ہوئی تھی. دوبارہ سے آیات کا ترجمہ دیکھیں. ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہوتے ہوئے بھی اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کے ادنا فائدے سمیٹتے رہے. ذرا مسلمانوں کو بھی یہاں پہ رکھ لیں کہ صحابہ گئے، بعد میں جانشین آئے، دنیا کے فائدے کہتے ہیں ہمیں سب معاف ہے. اگر وہی بتائے حقیر پھر مل جائے تو اسے پھر لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے اوپر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں گے؟ حق نہ حق کیا ہے کہ اللہ نے سب معاف کیا ہوا ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں ہے. یہ بات تو خود انہوں نے اس کتاب میں پڑھی ہے. اور آخرت کا گھر تو خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تھوڑا سا سم اپ کر لیں کہ آج کتاب کا جو قرآن کو دینے کا ٹائم ہے وہ کدھر جاتا ہے. سم اپ کریں ذرا جلدی جلدی سے. کدھر جاتا ہے جی ٹائم؟ ٹائم کیوں نہیں؟ دنیا کیا مطلب کیا؟ دنیا کو ذرا لے آئے نا کھول کر سامنے، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کون سی دنیا، کدھر انرجی لگ رہی ہے، کدھر پیسہ لگ رہا ہے. ٹائم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. چند ٹکے بچانے کے لیے ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. چند ٹکے ہی ہیں. قرآن کی 1 گھنٹے کی کلاس جاتی ہے تو جائے، ہمیں کیسے چند ٹکے بچ جائیں. دیکھیے ہمیں تو بارگیننگ کرنی ہے نا کہ ہم چند ٹکے لگا لیں گے. یہ گھنٹہ نہیں ہم نے ضائع کرنا، یہ 2 گھنٹے نہیں ہم نے ضائع کرنا. نقصان دنیا کا ہوتا ہے ہو جائے، پیسے کا ہوتا ہے ہو جائے، کوئی اور خدا نہ خاصا. دیکھیے کوئی اللہ نہ کرے بڑا نقصان تو نہیں کہہ رہے، لیکن اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. لیکن دنیا کا نقصان کر کے دین کو لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور دین کا نقصان کر کے دنیا کو لینا یہ بڑی نااہلی ہے. یہ ناخلف جانشینوں والی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ خواہشات کی تو حد کوئی نہیں ہے. خود ہم بدلتے نہیں ہیں، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں. اسی لیے پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود. آج پارٹیاں، دعوتیں، بازار، شاپنگ، جو ضروری ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. ضروری کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن ضرورتیں بھی تو ہم نے ہی کٹ ڈاؤن کرنی ہے نا. اب ضرورتوں کو اب جتنا مرضی بڑھا لیں تو 20 لاکھ روپیہ جس کا اس کے پاس بھی ضرورتیں ہیں، اس کی ختم نہیں ہونی. تو جس کے پاس 20,000 ہیں اس کی بھی ضرورتوں کی کوئی حد نہیں ہے. ہم نے خود دیکھنا ہے. جی سوچ لیں تھوڑا سا ناخلف جانشین جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے لیں انشاءاللہ. اب ہم اس کو نہیں کر پائیں گے، یہیں پہ روک لیتے ہیں.